بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی بسم اللہ شریف پڑھ کر پینا سنت مبارک ہے۔ راشد عطاری نیو روحانی علاج لے کر پیش خدمت ہے۔ آج ہم روحانی علاج سنیں گے۔ میری ایک بہن نے مجھے پوچھا تھا کہ راشد بھائی، میرے جو نا سسرال میں نا میرا احترام نہیں ہے، ساس مجھ سے محبت نہیں کرتی، جو میرا شوہر ہے وہ بھی مجھ سے دور بھاگتا ہے، تو کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ تو یہ جو وظیفہ ہے نا، دیکھیے پہلی بات میں آپ کو عرض کر دوں، یہ ساس ہے نا، یہ بیچاری ظاہر ہے بدنام میں زمانہ ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن خواتین جو ہے نا، خواتین ہر مقام میں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو نا، چاہے ساس ہو، تو یہ ہمارے لیے قابل احترام ہوتی ہیں۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے، جو مومن ہے نا، مومن کسی عورت کی بے عزتی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کسی یعنی عورت کی بے عزتی کرنا۔ تو بار کہ آپ دیکھیں، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جو بہو اور ساس کا جو جھگڑا ہوتا ہے نا، جھگڑا، اس کا حال یہ ہے کہ جو بہو ہے نا، دیکھیں جو اس میں ساس اور بہو کا قصور نہیں ہوتا ہے، بہو بھی ٹھیک ہوتی ہے اپنی جگہ پہ، ساس بھی ٹھیک ہوتی ہے، جو جگہ قصور کا کس کا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے مرد کا۔ لیکن مرد نا، اس میں خامی ہوتی ہے۔ مرد جو ہے نا، جو ماں کا مقام ہے نا، جو ماں کے حقوق ہے ان کو دے، پھر بھی اگر وہ جو یعنی اس کی ماں ہے نا، یعنی لڑکی کی ساس ہے، پھر بھی دیکھیں نا کہ وہ زیادتی کرتی بھی تو ظالم ہے نا۔ حدیث پاک کہ ظلم تو کوئی بھی کرے تو ظالم۔ اب دیکھیں جو ایک بیوی ہے، جو بہو ہے، اب اس کا بندہ اپنی بیوی کے صحیح حقوق ادا کر رہا ہے، تو اب اگر بہو کہے نا کہ وہ بھی ظالم ہے، دیکھو مثال دیتا ہوں، اب ایک بچہ ہے، وہ اپنی یعنی ایک مرد ہے، سوری، اب ماں کے بچے ہوتے ہیں نا، اب ایک بیٹا بیوی کے لیے کوئی چیز لے کے آیا ہے، کوئی پھل لے کے آیا ہے، اب ماں کے لیے بھی تھوڑا سا لے کے آیا ہے، اب بیوی کہتی ہے نا یہ کیوں لے کے آئی ہو ماں کے لیے، تو یہ بیوی ظالم ہے، لیکن ماں کے بھی اپنے حقوق ہیں، اس کے بھی اپنے حقوق ہیں۔ تو میرے پیر مرشد فرماتے ہیں مولانا الیاس عطار قادری رضوی، آپ فرماتے ہیں جب بہو کوئی بات کرے نا، دیکھو یار کتنے ہم افسوس کی بات ہے، جو بہو عورتیں ہوتی ہیں، لڑکی کتنی بیوقوف ہوتی ہیں، جب ان کی سکی ماں ہوتی ہے نا، کوئی بات کرتی ہے نا، جھڑکتی ہے، تو پھر وہ کرتی ہے برداشت، صبر کرتی ہیں۔ اگر وہی ساس کرتی ہے تو یہ زیادتی ہے۔ دیکھو ساس بھی ماں ہی کی طرح ہوتی ہے نا، اگر وہ بہو کہے نا کہ یہ ساس میری ماں ہی کی طرح ہے، جس طرح میری ماں مجھے باتیں کرتی تھی ایسے ہی، تو پھر تو انشاءاللہ لڑائی ہوگی نہیں۔ بہو صبر کرے، اگر کوئی بات بری لگے نا پھر بھی صبر کرے، شوہر کو نہ بتائے۔ اگر ساس ہے نا، اس کو اگر کوئی بات بری لگی نا یعنی بہو کی، وہ بھی صبر کرے اور اپنے بیٹے کو نہ بتائے، انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ برکہ بعض سسرال میں ایسا ہوتا ہے، بڑے مسئلے بنتے ہیں۔ تو یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ ساس کے لیے بھی ہے، بہو کے لیے بھی، تو یہ محبت کا وظیفہ ہے، شوہر بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت یہ ہو کہ یار میرا گھر ہے نا، میرا گھرانہ جو ہے نا، میری فیملی جو ہے یہ پرسکون رہے، اتفاق محبت سے رہے، یہ ہونی چاہیے نیت۔ کرنا کیا آپ نے، ہر نماز کے بعد نا، ہر نماز کے بعد اول آخر دروشی پڑھ لیجیے گا 11 بار، تو نا 313 بار، یہ جو لفظ 313 بار، جو بزرگ ہے نا، کیونکہ 313 بار ہے نا، کتنا عظیم واقعہ ہوا تھا نا جنگ بدر ہوئی تھی، تو اس کی نسبت سے اکثر بزرگ فرماتے ہیں کہ 313 بار نا وہ پڑھاتے ہیں وظائف وغیرہ بزرگ، اس کی یعنی نسبت کی، تو 313 بار آپ نے نا یہ پڑھنا ہے، یا رحیم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ،
یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، دوبارہ سن لیں، یا رحیم یا اللہ یا ارحم الراحمین اور یا ذل جلال والاکرام، یہ پڑھ کے نا 313 بار آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا کرنا ہے۔ تو پڑھنا کتنا ہے؟ آپ نے 26 دن یہ پڑھیں، 26 دن پڑھ کے نا یہ ہر نماز کے بعد 26 دن پڑھ کر یا رحیم یا اللہ، ایک سارا ایک بار پڑھنا ہے ہم نے، یا رحیم یا اللہ یا ارحم الراحمین، میں لکھ دوں گا اوپر، ٹھیک ہے، یا ارحم الراحمین، اور یہ جو ہے نا یا ذل جلال والاکرام، یہ 4 آیتیں میں لکھ دوں گا اوپر۔ یہ پڑھ کے 26 دن پڑھنا ہے آپ نے، 26 دن پڑھ کے نا ہر نماز کے بعد انشاءاللہ اس کی برکت سے نا گھر میں ایسی محبت کی فضا، یہ پڑھ کے جو اگر ہے نا سالن اس پہ پھونک مار دیں، مرضی ہے، جو پانی ہے اس پہ پھونک مار دیں، نمک پہ پھونک مار دیں، گھی میں، وہ آپ کی مرضی ہے، نیت محبت کی ہو، پڑھ کے پھونک مار دیں۔ اب 26 دن پورے ہو گئے ہیں، اس کے بعد یہ لفظ نا یا رحیم یا اللہ یا رحیم یا اللہ، یہ پڑھتے رہا کریں ہر وقت، ٹھیک ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہ بہو کے لیے بھی ہے، ساس کے لیے بھی ہے، بیٹے کے لیے، جو شوہر کے لیے بھی ہے، گھر میں کوئی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، بس نیت یہ ہو کہ گھر میں اتفاق محبت سکون ہو، انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت ہی یعنی برکت ہوگی، بڑا ہی مجرب ہے، لازمی کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اتفاق محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیوی کے حقوق، ماں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ